عموماً جادوگروں کے پاس لوگ جاتے ہیں کہ یار یہ کام کرنے لگے ہیں، یہ ہندوؤں والا جو طریقہ ہے نا، وہ لوگوں نے جادوگروں کے پاس جانا شروع کر دیا ہے کہ ہماری کتاب نکال دو۔ اب انہوں نے بھی اپنی دکانداری بنائی ہوتی ہے، تو ایک کاپی کتاب رکھی ہوتی ہے، اس کے اندر وہ ڈبے بنے ہوتے ہیں، اچھا ڈبے 8-10 ڈبے بنے ہوتے ہیں، جی انگلی رکھو، جی انگلی رکھ دی، ہاں جی وہ یا تو مزہ یہ ہے نا کہ وہ ڈبوں کے بغیر ہی جو ہے نا وہ کوئی ایسی چیز وہ بھی نہیں جائز ہے، ظاہر سی بات ہے۔ یہ صرف نبی کے پاس علم ہوتا ہے، بذریعہ وحی نبی کو اللہ فرماتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے یا پرسوں کیا ہونے والا ہے، نبی کو اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے بتاتا ہے۔ تو باقی جتنے لوگ ہیں بالخصوص حضور علیہ السلام نے فرمایا کاہن کے پاس جانے والا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ کاہن، یہ جادوگر کو کاہن کہتے ہیں۔ انہوں نے پھر عورتوں کو بدھو بنایا ہوتا ہے، وہ جی تمہارا بس تھوڑے سے دن رہ گئے تمہارا کام سیدھا ہونے والا ہے، تھوڑے سے دن رہ گئے تمہارا مسئلہ حل ہونے والا ہے، تھوڑے سے دن۔ یہ سب کہانیاں ہیں اور ان کے پیچھے مسلمان نہیں چلتا۔ مسلمان قرآن پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے۔ جادوگروں کے پاس اپنی تقدیر کا حال جاننے کے لیے جانے والا، اس کا اسلامی طریقہ کار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جادوگر قسم اٹھا کے بھی کہے کہ ایسا ہوگا تو رب کریم کے محبوب نے کہا تم اس کا انکار کرو اور اس کا رد کرو، اس کے اوپر اعتبار نہ کرو۔ جادوگر کے اٹکل پچو، اس کے حساب کتاب، اس کے ڈبے، اس کی کتابوں پہ لکھی ہوئی کسی بات پہ بھی مسلمان کا کوئی اعتماد نہیں۔ مسلمان صرف یہ کہتا ہے کہ ہر اچھی بری تقدیر میرے اللہ کی طرف سے ہے، مجھے جو نقصان پہنچنا ہے وہ پہنچنا ہی ہے، جو فائدہ پہنچنا ہے وہ پہنچنا ہی ہے۔ لہذا اپنے گھر میں عورتوں کو بتاؤ وہ کسی جادوگر کے پاس نہ جائیں۔ یہ مکہ پاک کعبہ مشرفہ کا جو خادم ہوتا تھا کافروں کے دور میں، اس کے پاس تیر ہوتے تھے، تیروں کے اوپر اس نے لفظ لکھے ہوتے تھے اور وہ لوگ اس کے پاس آ کے فال نکالتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں فال نکالنا۔ وہ تیر پھینکتا تھا، تیر کے اوپر اس نے لکھا ہوا ہوتا تھا ہاں نہ، اگر ہاں نکل آتی تو کہتے کہ ہاں بھائی تیرا کام ٹھیک ہے تو چلا جا، اور اگر نہ نکل آتی تو وہ کہتا کہ تو اس کام پہ نہ جا۔ یہ کافر ایسا کرتے تھے۔ ہمارے آقا و مولا نے ہمیں استخارہ سکھایا ہے۔ استخارہ کا طریقہ کار ہے، کوئی آپ کام کرنا چاہیں اچھا کام تو اس کے لیے آپ ایسا کریں 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، عشاء پڑھنے کے بعد گھر میں جائیں تو 2 رکعت نفل پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگیں۔ وہ عربی کی دعا ہے، آپ کو نہیں آتی تو آپ درود شریف پڑھیں اور دعا اپنی مادری زبان میں مانگیں کہ یا رب العالمین میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، تیرے محبوب نے مجھے استخارے کا حکم دیا ہے، مہربانی فرما اور میرے خواب میں اس کا اچھا یا برا ہونا ظاہر کر دے۔ پھر آپ درود شریف پڑھ کے سو جائیں، اس کام کا اچھا برا آپ کے اوپر خواب میں ظاہر کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ بھی یقینی علم نہیں ہے، یقینی علم غیب کا وہ رب کریم کے پاس ہے اور رب کی عطا سے نبی پاک کے پاس ہے، جتنا اللہ نے چاہا عطا فرمایا۔ تو یہ نحوست کے باب میں جو توہم پرستی ہے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جو بدشگونی لے یا نحوست کے پیمانوں پر یقین کرے، اس کا دل ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے، ڈر میں رہتا ہے، گھبراہٹ میں رہتا ہے، یار یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، پھر اس کے دماغ کے مطابق ویسا ہوتا بھی رہتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا یوں ہو جائے گا، میں نے کہا تھا نا یوں ہو جائے گا، تو وہ پکا ہوتا رہتا ہے کہ اپنی اس بے وقوفی کے اوپر اس کو شیطان پکا کرتا رہتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا بھی نہ جاؤ، میں نے کہا تھا نا یہ کپڑے نہ پہنو، میں نے کہا تھا نا کہ آج یہ کھانا نہیں پکنا چاہیے، تو یہ ایسے مفت میں ولی اللہ گھر میں بنا ہوتا ہے، لوگوں کو پنگے بازی میں پڑا ہوتا ہے۔ جو ہونا ہے، جیسا ہونا ہے وہ رب کے حکم سے ہونا ہے، نہ تو کوئی رنگ کسی کی تقدیر کو بدل سکتا ہے، نہ کوئی پرندہ کسی کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ ہاں البتہ صدقہ خیرات کرنا، آپ کے دل میں کوئی ڈر آ گیا ہے صدقہ کر دیں،
کوئی چیز بانٹ دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر آنے والی آفت کو ہٹا دے گا، کیونکہ صدقات حضور نے فرمایا بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں۔ اس لیے کسی کاہن، کسی جادوگر سے مشورہ کرنے کے بجائے صدقہ کیا کریں۔ جب آپ کو کوئی پریشانی آئے اپنے گھر میں کوئی چیز پکا دیں اور اس کو بانٹ دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کے دروازے کھول دے گا۔ کلام کو جو ہے وہ مختصر کرتے ہوئے چند جملوں میں جو بات آپ کے دل میں بٹھانی ہے وہ یہ کہ اس رمضان میں، اس نشست میں آپ نے اور میں نے یہ سیکھا ہے کہ دل میں توہم پرستی، بدشگونی، بدفعلی، ان تمام چیزوں کو دل سے مٹا دینا ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے ان چیزوں کو مٹا دیا ہے۔ جس چیز کو نبی نے مٹا دیا اس کو دل میں رکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں تقدیر پر، کسی اور چیز پر ہم ایمان نہیں رکھتے۔ یہ چند باتیں تھیں جو ضروری تھی معاشرتی طور پر آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ ان کو ہمارے دلوں کے اوپر جو ہے وہ راسخ فرما دے، اور گھروں میں بولے جانے والے دل آزار جملے، بیوی کو بول دیا کہ میں صبح جا رہا تھا، تم نے پیچھے سے آواز کیوں دی تھی؟ وہ میرا تو سودا ہی نہیں ہوا۔ اچھا، بیوی کا دماغ خراب کر دیا اس نے۔ اس کے بعد اس نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا ٹینشن میں، پھر اگلی لڑائی آ گئی۔ اس پھڈے کے بعد بیوی میکے چلی گئی، پھر حضرت صاحب ہوٹل سے کھانا کھا رہے ہیں اور ٹینشن کا شکار ہو رہے ہیں، یا طلاق کی طرف چلے گئے تو بالکل اجڑ کے رہ گئے۔ تو وہ بات ہی کیوں کی جس کی اجازت ہی نہیں تھی؟ پیچھے سے صد مارنا، آواز دینا، اس سے کوئی نوست نہیں آتی، کام پڑ سکتا ہے۔ تو اب وہ وہاں دروازے تک بندہ گیا تو بلا لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ شام کے وقت دہلیز میں لوگ بیٹھ جائیں تو ٹینشن میں، رات کو گندگی پڑی رہے گی، جھاڑو نہیں دیں گے، بھی رات کو جھاڑو دیں گے تو ہر چیز جھاڑو پھر جائے گا۔ لو جی سبحان اللہ، نیا عقیدہ ہے بھئی، رات میں گند پڑا ہوا ہے، افطاری ہے، گندگی پڑی ہے، صفائی کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کوئی نوست نہیں آتی۔ رات کے وقت جو جھاڑو دیں گے تو ہر چیز پہ جھاڑو پھر جائے گا۔ یہ کون سے قرآن کی آیت میں ہے یا کون سی حدیث میں ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ رات کو جو بندہ برتن دھو کے، جو خاتون برتن دھو کے رکھے، فرمایا ساری رات وہ برتن اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صاف ستھرا کر کے رکھا ہے۔ لہٰذا یہ باتیں ہیں، ان کو یاد کرنے کی ضرورت ہے اور انہی پہ ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرم فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد۔ یا رب، تیرے بندے ہیں اور کمزور ہیں، اور تو کریم ہے اور مہربان ہے، ہمارے لیے مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے۔ یا رب، صحت مند رکھ، ہمیشہ صحت و عافیت کے ساتھ زندگی دے، صحت و عافیت کے ساتھ جوانی، بڑھاپا، بچپنا، زندگی کا ہر لمحہ صحت کے ساتھ فرما دے۔ اللہ پاک ہمارے ہڈیوں کے درد ہم سے دور کر، دلوں کی امراض دور کر، کرونا وائرس کو ختم کر، ہر طرح کی مشکلات دور فرما، کریمہ کرم فرما، مہربانہ مہربانی فرما، رحمت فرما۔ بالخصوص جو لوگ اس وقت علم سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں، ان کی تجارت میں یا رب، جو مجبوری میں چلے جائیں تو ٹھیک ہے، جان بوجھ کے چلے جائیں، ان کے پاس ایک گاہک آئے، ان کے پاس 10 گاہکوں کو بھیج دے اور ان کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے، مہربانی فرما دے، آسانی فرما دے، مسجد کے ماحول کو آباد و شاد فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔